وہ سردیوں کی ایک شام تھی جب آخری ٹرین ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رکی تھی۔ ٹرین سے اترنے والے مسافروں میں ایک بوڑھی عورت جس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی جس کی عمر اندازاً 20 یا 22 سال ہوگی، اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان کے چہروں کی تھکن بتا رہی تھی کہ وہ لمبے سفر سے آئی ہیں۔ بوڑھی عورت نے کسی کلی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ جب میں پاس گیا تو وہ کہنے لگی، ہمارا سامان گاڑی کے ڈبے سے اتار کر ریلوے اسٹیشن کے باہر تک پہنچا دو۔ چنانچہ مزدوری طے کر کے ان کا سامان ریلوے اسٹیشن تک لے آیا۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کے لیے ایک ٹیکسی کروائی۔ ٹیکسی کا ڈرائیور ایک انتہائی بوڑھا ضعیف العمر شخص تھا۔ میں نے ان کا سارا سامان اس ٹیکسی میں رکھ دیا۔ جب وہ چلنے لگی تو بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا ایسا ہے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ اور یہ سارا سامان ٹیکسی سے اتار کر ہمارے گھر تک پہنچا دینا، کیونکہ یہ ڈرائیور بہت کمزور اور ضعیف ہے۔ تمہیں اس کام کے الگ سے پیسے دوں گی۔ اب چونکہ اس کے بعد اور کوئی ٹرین نے نہیں آنا تھا اور اب میں نے ویسے بھی اپنے ٹھکانے پر جانا تھا تو سوچا چلو 4 پیسے اور مل جائیں گے، اس میں کیا حرج ہے۔ میں نے حامی بھر لی اور ان کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ کوئی 20 یا 25 منٹ کی مسافت کے بعد ان کا گھر آ گیا۔ میں نے سارا سامان ٹیکسی سے اتار کر نیچے رکھا اور ٹیکسی والا اپنا کرایہ لے کر چلا گیا۔ بوڑھی عورت نے ایک گیٹ کا تالا کھولا تو آگے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ چنانچہ ان کے اوپر جانے کے بعد ایک ایک کر کے میں نے ان کا سارا سامان اوپر پہنچا دیا۔ جب ان کا سارا سامان ان کے کمرے تک پہنچا چکا اور واپسی کی اجازت چاہی تو بوڑھی عورت نے میرا شکریہ ادا کیا اور بڑی شفقت اور پیار سے کہا، اگر تمہیں جلدی نہ ہو تو ہمارا ایک اور کام کر دو گے؟ ماں جی آپ بتائیں کیا کام ہے؟ تو ماں جی نے مجھے کچھ روپے دیے اور کہنے لگی، بیٹا گھر میں ہر چیز ختم ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، تو ایسا کرو ہوٹل سے کھانا، دودھ اور کسی دکان سے چینی پتی اور میڈیکل سٹور سے میری یہ دوائیں لا دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے ان کی مجبوری کو دل سے محسوس کیا تھا۔ خاموشی سے پیسے لے کر پیدل بازار گیا اور ان کی مطلوبہ اشیاء لے کر واپس آ گیا، مگر 3-4 میڈیکل سٹور پر جانے کے بعد بھی ان کی ایک میڈیسن نہ ملی تھی۔ جب میں کھانا، دودھ، چینی پتی وغیرہ ان کو دے کر واپس جانے لگا تو ماں جی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا، ماں جی مجھے بیٹا بھی کہہ رہی ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں۔ تو اس پر ماں جی نے کہا، اچھا بیٹا اب کھانا کھا کر جانا۔ میں نے انکار کیا تو ماں جی نے اصرار کے ساتھ کہا کہ مجھے ماں بھی کہتے ہو اور ماں کی بات سے انکار بھی کر رہے ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ چنانچہ میں کھانے کے لیے رک گیا۔ اصل میں مجھے بھی بھوک لگی تھی۔ ماں جی نے اس جوان لڑکی جس کا نام زبیدہ تھا اس سے کہا، بیٹی یہ لو کھانا اور برتن میں ڈال کر لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر زبیدہ چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ زبیدہ کے چہرے پر اداسی اور ویرانی تھی۔ میں جتنی دیر وہاں رہا زبیدہ بالکل خاموش رہی اور اس نے کوئی بات نہیں کی۔ چائے پی کر میں وہاں سے آ گیا اور ماں جی سے کہا کہ آپ کی جو دوائی نہیں ملی کل وہ بڑے بازار کے میڈیکل سٹور سے آپ کو لا دوں گا۔ چنانچہ اگلے روز میں ماں جی کی دوائی لے کر ان کے گھر گیا تو وہ بہت پرتپاک طریقے سے ملی۔ میں ماں جی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھ گیا تو انہوں نے زبیدہ کو آواز دی کہ چائے بنا کر لے آؤ۔ زبیدہ 2 کپ چائے دے کر اپنے بچوں کو دودھ پلانے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں ماں جی سے زبیدہ کے بارے میں پوچھا، یہ آپ کی بہو ہے؟ ماں جی نے بتایا کہ یہ ان کی بیٹی ہے۔ 4 سال پہلے اس کی شادی رحیم یار خان کی تھی۔ اس کا خاوند بہت اچھا تھا مگر 6 ماہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ زبیدہ کی عدت جیسے ہی پوری ہوئی تو اس کے سسرال والوں نے اپنی نظریں پھیر لی اور مجھے پیغام بھیجا کہ وہ بہت غریب ہیں، زبیدہ اور اس کے 2 بچوں کو نہیں پال سکتے، آ کر اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ تو بیٹا میں 5 دن پہلے رحیم یار خان گئی تھی اور کل اس کو ساتھ لے کر آئی ہوں۔ زبیدہ بیچاری بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، اس کا اب میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ زبیدہ کے چہرے پر خوبصورتی کے ساتھ بہت معصومیت اور سادگی تھی۔ پھر ماں جی نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو اپنے بارے میں بتانا شروع کیا تو زبیدہ بھی آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بتایا کہ میرے والدین بچپن میں ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔
اور میرے چچا مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میری چچی چونکہ ستیلی تھی اس لیے وہ ایک اچھی عورت نہ تھی۔ چچا سارا دن کھیتوں میں کھیتی باڑی میں مصروف رہتا، جبکہ میں اسکول سے واپس آنے کے بعد بھینسوں کی دیکھ بھال، ان کو نہلانا، چارہ کاٹ کر لانا اور بھینسوں کے آگے ڈالنا، ان کا گوبر ہٹانا وغیرہ سب میرے ذمے لگا دیا۔ اس کے علاوہ دیگر کام بھی میرے ذمے تھے۔ چچی سلطانہ مجھ پر خوب حکم چلاتی، جبکہ ان کے اپنے 2 بچے تھے، انہیں وہ شہزادوں کی طرح رکھتی تھی۔ بات بات پر چچی سلطانہ مجھے گالیاں دیتی اور میری کسی بھی معمولی غلطی پر مجھے بہت مارتی تھی۔ انہی حالات میں میں نے مڈل کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر لیا۔ اب میں آگے پڑھنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے چچا کو سانپ نے ڈس لیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ چچا کی موت کے بعد میری زندگی انتہائی دشوار ہو گئی۔ آگے پڑھنے کا خواب چکنا چور ہو گیا اور ایک روز چچی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں گاؤں سے شہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ شہر آ کر میں نے بہت دھکے کھائے اور پھر بالآخر ریلوے اسٹیشن پر کلی بن گیا۔ میری داستان سن کر ماں جی اور زبیدہ کافی رنجیدہ ہوئیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میرا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں نے ماں جی کو سکی ماں کا درجہ دیا اور میں ان کے بہت سارے کام کر دیتا۔ میں نے زبیدہ کو ہمیشہ عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا۔ زبیدہ ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ میری آنکھوں میں شرم و حیا کے ساتھ شرافت اور حسن اخلاق بھی تھا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتا تو زبیدہ کے بچوں کے لیے ٹافیاں، بسکٹ، چاکلیٹ وغیرہ لے کر جاتا تھا کہ یتیم بچے ہیں، تو وہ یہ چیزیں لے کر بہت خوش ہوتے اور میری آمد کے منتظر رہتے۔ اب زبیدہ بھی مجھ سے 2-4 باتیں کر لیتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں زبیدہ نے مجھ سے کہا، اشرف، کوئی مستقل اور بہتر اپنے کام کا ذریعہ بناؤ۔ تو میں سنجیدگی سے زبیدہ کی اس بات پر غور کرنے لگا۔ مجھے ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ میری عمر اب 19 سال ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ محکمہ ریلوے میں نائب قاصد یعنی چپڑاسی کی کچھ اسامیاں خالی ہیں اور بھرتی کے لیے اشتہار آیا ہوا ہے۔ تو میں نے اللہ کا نام لے کر درخواست جمع کروا دی اور تھوڑی بھاگ دوڑ کے بعد اور اپنا مڈل کا سرٹیفکیٹ بھی نکلوا لیا اور اپنا شناختی کارڈ بھی بنوا لیا۔ کافی ساری امیدواروں نے درخواستیں جمع کروائی تھیں اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ایم این اے، ایم پی اے اور وزیروں کی سفارشیں بھی چل رہی ہیں۔ تو میں مایوس ہو گیا کیونکہ میرے پاس تو کوئی سفارش نہیں تھی۔ ریلوے کے جس افسر نے بھرتی کرنی تھی تو ان کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ان کو اپنے باپ سے بہت پیار تھا اور 2 یا 3 ماہ پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ وہ اپنے والد کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ اس افسر کے والد صاحب ان کے آبائی شہر کے ایک قبرستان میں دفن ہیں۔ چنانچہ اگلے دن میں ان کے آبائی شہر گیا جو کہ زیادہ دور نہیں تھا اور قبرستان جا کر ان کی قبر تلاش کی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد واپس آ گیا۔ 2 دن کے بعد بھرتی کے لیے انٹرویو شروع ہو گئے۔ جب انٹرویو کے لیے میری باری آئی تو میں نے جا کر اس افسر کو بڑے ادب سے سلام کیا اور اپنی جیب سے ایک پڑیا نکال کر ان کی ٹیبل پر رکھ دی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا، سر یہ میری سفارش ہے۔ جس پر وہ بولے کہ کیا مطلب، اس میں کیا ہے؟ میں نے بڑے احترام سے کہا، سر آپ ایک بار کھول کر دیکھ تو لے۔ جس پر انہوں نے پڑیا کھول کر دیکھی تو اس میں تھوڑی سی مٹی تھی۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیسی مٹی ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر یہ آپ کے والد محترم کی قبر کی مٹی ہے اور یہی میری سفارش ہے۔ آپ کے والد صاحب کا 3 ماہ پہلے انتقال ہوا ہے تو میں ان کی قبر سے یہ مٹی لے کر آیا ہوں۔ پلیز اس مٹی کو میری سفارش سمجھیں۔ اس پر اس افسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں نے ان کو ساری نشانیاں بتائیں تو وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، مسٹر اشرف، مجھے اپنے والد صاحب سے بے حد پیار تھا۔ میں نے پوری زندگی ان کی ہر بات مانی ہے، کبھی کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ اب تم ان کی قبر کی مٹی بطور سفارش لے کر آئے ہو تو میں اس سفارش کو قبول کرتا ہوں اور تمہیں اس مٹی کے صدقے بھرتی کر لیتا ہوں۔ بس تم خاموشی سے جاؤ اور کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا۔ چند دنوں بعد مجھے نوکری کا لیٹر مل گیا۔ میں بہت خوش ہوا اور اس افسر کے گھر جا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ آج مجھے بہت بڑی خوشی ملی تھی، مگر میری اس خوشی کو منانے والا میرا اپنا کوئی نہ تھا۔ میں اسی وقت بازار گیا، ماں جی کے لیے ایک سوٹ، زبیدہ کے لیے ایک شال
اس کے بچوں کے لیے کھلونے اور مٹھائی کا ڈبہ لیا اور سیدھا ماں جی کے گھر چلا گیا اور ان کو بتایا کہ مجھے سرکاری پکی نوکری مل گئی ہے، جس پر ماں جی نے مجھے بہت پیار کیا، مبارکباد کے ساتھ ڈھیروں دعائیں دی۔ پھر زبیدہ نے بھی مجھے مبارکباد دی۔ جب میں نے ماں جی کو سوٹ اور زبیدہ کو شال دی تو زبیدہ بہت خوش ہوئی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا، ماں جی میرا آپ کے سوا اور کون ہے؟ آپ کو اپنی ماں کہتا ہوں تو بیٹا ہونے کے ناطے نوکری ملنے کی خوشی میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ پھر میں نے نائب قاصد کی ڈیوٹی شروع کر دی۔ میں اپنے فرائض ذمہ داری سے سر انجام دیتا، سب کی عزت کرتا۔ میرا آنا جانا ماں جی اور زبیدہ کے گھر جاری رہا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ میں جب بھی ان کے گھر جاتا تو زبیدہ کے چہرے پر رونق اور چمک سی آ جاتی اور وہ خوش ہو جاتی۔ ایک دن میں ان کے گھر گیا اور ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا تو زبیدہ چائے اور کچھ لوازمات لے کر آ گئی اور ہماری باتوں میں شامل ہو گئی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اشرف اگر میں کچھ کہوں تو میری بات مانو گے؟ میں نے کہا، اگر ماننے والی ہوئی تو ضرور مانوں گا۔ اس پر زبیدہ نے کہا کہ بات بالکل ماننے والی ہے اور تمہارے فائدے کی ہے۔ چنانچہ میں نے حامی بھر لی تو زبیدہ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ہر حال میں اس کی بات مانوں گا۔ زبیدہ نے کہا، اشرف آپ کو نائب قاصد کی نوکری مل گئی ہے تو کیا ساری زندگی نائب قاصد ہی رہو گے؟ میں اس کی بات سن کر خاموش رہا۔ پھر زبیدہ نے کہا، آپ 8 جماعتیں پاس ہو تو ایسا کرو نوکری کے ساتھ پرائیویٹ میٹرک کی تیاری کر لو، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پڑھا بھی دوں گی۔ ماں جی نے بھی زبیدہ کی اس بات کی تائید کی اور مجھے بھی یہ بات بھلی لگی۔ ماں جی اور زبیدہ کے اصرار اور زور دینے پر میں نے میٹرک کی کتابیں لے کر امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ اب میں روزانہ زبیدہ کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتا اور 1 سال کے بعد بہت اچھے نمبروں سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ مجھے تو جو خوشی ہوئی سو ہی، مگر خاص طور پر زبیدہ کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ میں بتا نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح زبیدہ نے مجھے ایف اے کی تیاری کروانا شروع کروا دی، کیونکہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا تھا۔ میں ایک دن مام جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس روز ماں جی بہت سنجیدہ تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اشرف بیٹا بات یہ ہے کہ میں اب بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، کئی بیماریوں میں مبتلا ہوں، کوئی پتہ نہیں کب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں سوچتی ہوں کہ میرے بعد میری جوان بیوہ بیٹی اور یتیم نواسوں کا کیا بنے گا۔ زبیدہ میری اکلوتی اولاد ہے، یہ گھر بھی کرائے کا ہے۔ میرے خاوند سرکاری ملازم تھے تو دوران سروس ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد پینشن مل رہی ہے جس سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ میرے مرنے کے بعد یہ پینشن بھی بند ہو جائے گی تو زبیدہ بیچاری بے آسرا ہو جائے گی۔ یہی سوچ مجھے رات دن کھائے جا رہی ہے۔ ماں جی کی بات 100% درست تھی۔ پھر ماں جی نے مجھ سے کہا کہ اشرف بیٹا میں تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ تم زبیدہ سے نکاح کر لو، کیونکہ تم بہت اچھے ہو، شریف اور خوش اخلاق ہو، تمہارا کردار بہت اچھا ہے، تم سے اچھا انسان مجھے نہیں مل سکتا جو زبیدہ کا سہارا بن سکے، تم زبیدہ کو اپنا لو۔ گویا زبیدہ مجھ سے 4-5 سال بڑی تھی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دوسرا سچی بات یہ ہے کہ زبیدہ بھی مجھے اچھی لگتی تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شرم و حیا کا پیکر اور با کردار تھی، 5 وقت کی نمازی اور پرہیزگار تھی، روزانہ نماز فجر کے بعد باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ اس کے دونوں بچے مجھ سے بہت مانوس ہو گئے تھے، میری آمد پر بہت خوش ہوتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ زبیدہ مجھے پسند کرتی تھی۔ ماں جی کی بات ہر لحاظ سے معقول تھی، تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے ماں جی سے کہا کہ آپ کو سکی ماں کا درجہ دیتا ہوں تو مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، جس پر ماں جی بہت خوش ہوئی اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ بس پھر کیا تھا، 1 مہینے کے بعد میرا نکاح زبیدہ سے ہو گیا۔ میں نے بھی اسی مکان میں رہائش رکھ لی جس میں ماں جی اور زبیدہ رہ رہی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل مکان تھا۔ زبیدہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس کے کہنے اور زور دینے پر میں نے بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ قریبی مسجد میں نماز عصر کے بعد مولوی صاحب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور میں اپنی پوری تنخواہ اور دیگر الاؤنسز لا کر زبیدہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا، جس سے وہ نہ صرف پورا گھر خوش اسلوبی سے چلا رہی تھی بلکہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچت بھی کر لیتی۔ اسی طرح 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا۔
اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نوازا اور زبیدہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی کا خوبصورت تحفہ دیا۔ میں پوری دل جمائی اور محنت سے ایف اے کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کی مہربانی اور کرم سے ایف اے کا امتحان شاندار نمبروں سے پاس کر لیا۔ زبیدہ تو خوشی سے نہال تھی۔ اسی اثنا میں محکمہ ریلوے میں سینئر کلرک کی خالی اسامیہ میں بھرتی کا اشتہار آیا تو میں نے پھر اپلائی کر دیا۔ ماں جی اور زبیدہ میری کامیابی کے لیے دن رات دعائیں مانگتی۔ میں نے تحریری امتحان اور انٹرویو دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے میرٹ پر میری سلیکشن بطور سینئر کلرک ہو گئی۔ جس روز میں اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر گھر آیا تو زبیدہ کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے مبارکباد دی۔ پھر ماں بیٹی نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ میری سینئر کلرک کی جاب دوسرے شہر میں لگی جہاں جا کر میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ اب میں ہفتے بعد گھر آتا تھا۔ مجھے سینئر کلرک کی پوسٹ پر کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک ویکینڈ پر میں گھر آیا تو ماں جی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ فوراً ان کو لے کر ہسپتال چلا گیا جہاں ان کو داخل کر لیا گیا اور علاج شروع ہو گیا۔ مگر 2 دن کے بعد ماں جی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ماں جی کی وفات کے بعد زبیدہ بالکل اکیلی ہو گئی تو میں نے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی۔ پھر اپنے پوسٹنگ والے شہر آیا اور اپنے افسران سے ملا اور ان کو اپنے حالات بتائے اور ریلوے کالونی میں کوارٹر کے لیے درخواست دے دی کیونکہ تنخواہ کم تھی۔ اگر کوئی پرائیویٹ مکان کرائے پر لیتا تو اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا جو کہ میں ادا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اللہ نے کرم کیا، پانی سے مجھے کوارٹر مل گیا۔ میں اگلے ہی روز زبیدہ اور بچوں کے ساتھ سامان لے آیا اور کوارٹر میں رہائش شروع کر دی۔ پھر ڈیوٹی کے ساتھ میں نے بی اے کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس بار بھی اللہ نے اپنے خاص فضل سے نوازا اور میں نے بی اے کا امتحان بھی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ اسی طرح ایم اے کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ زبیدہ نے قدم قدم پر میرا بھرپور ساتھ دیا۔ میں ڈیوٹی سے گھر آتا تو دوپہر کا کھانا تیار ملتا۔ پھر میں کوچنگ سینٹر چلا جاتا، وہاں سے رات 8 بجے واپسی ہوتی اور جب رات پڑھنے بیٹھتا تو زبیدہ مجھے چائے بنا کر پلاتی۔ اس نے کبھی مجھے ڈسٹرب نہیں کیا۔ گھر کا سارا راشن وہ خود لے کر آتی، بچوں کو اسکول چھوڑ کر آتی، پھر خود ہی اسکول سے لے کر آتی، گھر کا سارا کام خود کرتی۔ وہ کہتی، اشرف بس آپ توجہ سے اپنی پڑھائی کرو۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ میں نے آرام و سکون سے ایم اے کر لیا۔ ماہ و سال گزرتے رہے، اللہ نے 2 بچے اور عطا کر دیے تھے تو اسی طرح ہمارے 5 بچے ہو گئے۔ میں نے محکمانہ پروموشن امتحان بھی پاس کر لیا تھا تو مجھے سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی مل گئی تھی۔ پھر اسی طرح میں نے مزید کچھ کورسز کیے اور محکمانہ امتحان دینے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ پاک پروردگار کے کرم اور اس کی عطا سے میں گریڈ 17 کا آفیسر بن گیا۔ اب مجھے آفیسرز کالونی میں بہت بڑا بنگلہ الرٹ کر دیا گیا تو اسی طرح ہم کوٹھی میں شفٹ ہو گئے۔ سرکاری گاڑی بھی مل گئی۔ زبیدہ بہت خوش تھی، وہ ہر دم رب کا شکر بجا لاتی، اور سچ تو یہ ہے کہ آج میں جس مقام پر تھا وہ صرف زبیدہ کی وجہ سے ہی تھا۔ اگر زبیدہ مجھے مزید پڑھنے کا مشورہ نہ دیتی تو آج تک شاید میں نائب کاسب ہی ہوتا، مگر زبیدہ کا اصرار اور لگن کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنا اور ہر ممکن تعاون سے ہی مجھے یہ مقام مرتبہ ملا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو زبیدہ نے کہا کہ آج ایک بے سہارا عورت کسی کوٹھی میں کام تلاش کرنے کے لیے آئی تھی تو میں نے اسے بتایا کہ ہماری کوٹھی میں تو سرکاری طور پر کام کرنے والے ملازمین ہیں، لہٰذا ہمیں کسی کام کرنے والی ماسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ رونے لگی اور خدا کے واسطے دینے لگی کہ مجھے کہیں رکھوا دیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے اسے شام کو بلایا ہے، آپ اسے کسی کے ہاں گھر کے کام کاج کی ملازمت دلوا دیں، وہ بیچاری بہت دکھی اور مجبور ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے زبیدہ بیگم، تمہارا حکم ہے تو میں کسی کے ذمہ لگا دیتا ہوں اور جلد ہی کسی کوٹھی یا گھر میں اسے کام پر لگوا دوں گا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں سو گیا تو عصر کی نماز کے وقت مجھے زبیدہ نے جگایا کہ نماز ادا کرنے اور وہ بے سہارا عورت آئی ہے تو اسے بھی ملنے۔ میں جب نماز ادا کر کے باہر لان میں آیا تو وہ عورت بیٹھی زبیدہ سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب آیا تو اسے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گیا اور حیران و پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میری چچی سلطانہ تھی۔ اور میں نے تیز و تند لہجے میں کہا کہ کیا کوئی کسر رہ گئی تھی جو پوری کرنے آئی ہو؟ وہ حیرانی اور پریشانی سے میرا منہ دیکھے جا رہی تھی تو زبیدہ نے مداخلت کی اور مجھ سے پوچھا کہ اشرف کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ ہاں زبیدہ، یہی وہ عورت ہے،
چچی سلطانہ جس کے ظلم و ستم میں سہتا رہا اور اسی نے مجھے میرے چچا کے گھر سے مار مار کر نکالا تھا، اب چچی سلطانہ نے بھی مجھے پہچان لیا تھا اور وہ رونے لگی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ تو میں نے کہا چچی چلی جاؤ، اب مجھ میں اور سکت نہیں ہے تمہارے ظلم سہنے کی۔ پھر میں نے تنزن پوچھا کہ کدھر گئے وہ تمہارے لاڈلے شہزادے بیٹے جن کی وجہ سے تم مجھے روز مارتی تھی، ذلیل کرتی تھی اور آخر مجھے گھر سے نکال ہی دیا تھا۔ تو چچی سلطانہ روتے اور سسکتے ہوئے بولی، اشرف بیٹا، ان دونوں کی وجہ سے ہی تو میں آج در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ میں نے ان دونوں کو عیش و عشرت سے پال پوس کر بڑا کیا اور انہوں نے بڑے ہو کر مجھ پر ہی ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے جس طرح میں تم پر کرتی تھی، اور آخر کار انہوں نے مجھے ٹھوکریں مار مار کر گھر سے نکال دیا ہے۔ اتنا بتا کر چچی سلطانہ زارو کرتار رونے لگی تو زبیدہ نے اٹھ کر چچی سلطانہ کو حوصلہ دیا کہ چچی آپ بالکل نہ گھبرائیں، اشرف بھی تو آپ کا بیٹا ہی ہے۔ چچی سلطانہ کی داستان سن کر میرے دل کو چوٹ لگی اور دکھ ہوا۔ چچی سلطانہ کی حالت بہت خستہ تھی تو زبیدہ نے ان کو ساتھ لیا اور جا کر اپنا ایک استری کیا ہوا سوٹ نکال دیا کہ پہلے آپ واش روم میں نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر لیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ زبیدہ کچن میں چائے رکھ کر باہر لان میں آ گئی جہاں میں گم سم بیٹھا تھا۔ زبیدہ میرے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اشرف میری بات سنیں۔ تو میں نے کہا ہاں بولو۔ تو وہ کہنے لگی، پلیز آپ چچی سلطانہ سے کوئی سخت بات نہیں کریں گے، وہ بیچاری پہلے بھی لٹی پٹی دکھوں کی ماری بے سہارا ہے۔ اچھوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، مگر انسانی عظمت تو یہ ہے کہ برے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو۔ ہماری شریعت اور مذہب بھی بڑوں کے ادب اور اثار و قربانی کا درس دیتا ہے۔ تو اشرف آپ بھی چچی سلطانہ کو معاف کر دیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ایک لحاظ سے چچی سلطانہ آپ کی محسن ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ تو زبیدہ کہنے لگی کہ ذرا سوچیں، اگر چچی سلطانہ آپ کو گھر سے نہ نکالتی تو آپ آج تک گاؤں میں بھینسوں کا گوبر ہٹا رہے ہوتے، آپ کا شہر آنا اور پھر تعلیم حاصل کر کے بڑا افسر بن جانا، اور میری خوش قسمتی یا میری کسی نیکی کا صلہ کہ آپ میرے خامد ہیں۔ اللہ پاک نے ہم کو بہت نوازا ہے، ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں اتنا کچھ دیا ہے۔ آپ سرکاری افسر ہیں، سرکاری کوٹھی، گاڑی، نوکر چاکر، عزت، مقام، مرتبہ، یہ سب اللہ کا کرم ہی تو ہے۔ آپ شہر نہ آتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ زبیدہ کی حقائق پر مبنی باتیں میرے دل کو چھو گئیں تو شکرانے کے طور پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی اسلحے میں چچی سلطانہ نہا کر کپڑے بدل کر باہر لان میں آ گئیں۔ زبیدہ ان کے لیے چائے اور لوازمات لے آئی تو میں نے آگے بڑھ کر چچی سلطانہ کے آگے اپنا سر جھکایا تو انہوں نے میرا سر چوم کر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور پھر وہ مجھے اپنے گلے لگا کر رونے لگیں تو میں نے چچی کو چپ کروایا اور کہا، بس اب نہیں رونا، اب آپ اپنے بیٹے کے گھر آ گئی ہیں، آپ میری ماں ہیں اور یہ آپ کی بہو اور سب آپ کے پوتے پوتیاں ہیں۔ تو اس وقت چچی سلطانہ اپنے پوتے پوتیوں کو پیار کرنے لگیں اور ان کی آنکھوں میں اب تشکر کے آنسو تھے، جبکہ زبیدہ اپنی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس طرح ہم سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اور ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔